پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میرے دل میں حج کے مفہوم کی آگاہی حاصل کرنے کے لیے تجسس پیدا ہو گیا۔ ان دنوں میں کراچی میں نیا نیا قدرت اللہ صاحب سے واقف ہوا تھا۔ ایک روز قدرت اللہ نے مجھے فون کیا، بولے جب آپ دفتر آئیں تو راستے میں 81 گارڈن ایسٹ سے ہوتے ہوئے آئیں، وہاں ایک صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں، میاں صاحب، ان سے ملیں، کہیں میں نے بھیجا ہے، پوچھیں تو فرمائیے گا آپ کیا چاہتے ہیں۔ بس یار تلاش کے بعد مجھے گارڈن ایسٹ کا وہ مکان ملا جس میں میاں صاحب مقیم تھے۔ میں نے صاحب خانہ سے میاں صاحب کے بارے میں پوچھا، انہوں نے مہلکہ کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک چھوٹا سا خالی کمرہ تھا جس میں ایک طرف چارپائی بچھی ہوئی تھی، دوسری طرف جائے نماز پر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی عبادت میں مصروف تھا۔ میں نے جھک کر سلام کیا۔ میاں صاحب بڑے اخلاق سے ملے۔ میں نے اپنا مقصد بیان کیا۔ میں نے کہا مجھے قدرت اللہ صاحب نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے میاں صاحب خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے بشرے سے نورانی بزرگی اور وقار کا اظہار ہو رہا تھا۔ برتاؤ میں حلم، شفقت اور سنجیدگی تھی، لیکن اس کے باوجود انداز میں شدت کا اضطراب تھا جسے وہ دبانے کی شدید کوشش کر رہے تھے۔ کچھ نہیں چاہیے، میاں صاحب نے جواب دیا، کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ کون سی نعمت ہے جس سے انہوں نے اپنے غلام کو نہیں نوازا؟ ان سے کہیے کہ بس اتنی گزارش ہے کہ ہمیں حج پر بھجوا دیں۔ حج کی بات کرتے ہی ان کا پروقار چہرہ یوں ٹوٹ گیا جیسے انڈا ضرب لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ چہرہ مسخ ہو گیا، بزرگی اور وقار پارا پارا ہو کر رہ گئے۔ ان پر منت سماجت، بے بسی اور بے چارگی طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ روتے روتے چلائے، وقت بیت نہ جائے، ہمارے پاس پیسہ ہے، کرایہ ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، صرف وقت نہیں ہے، بس ہمیں حج پر بھجوا دے۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ روتے روتے ان کی گگھی بند ہو گئی۔ میاں صاحب سے ملنے کے بعد میں گہری سوچ میں پڑ گیا، یہ حج کیا چیز ہے؟ میں نے قدرت اللہ سے پوچھا، انہوں نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، حج اسلام کا ایک رکن ہے۔ رکن تو ہے، پر یہ کیسا رکن ہے جس کے لیے ایک مومر بزرگ یوں بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا جیسے حج چوسنے والی مٹھائی ہو؟ حج ایک رچول ہے، قدرت اللہ نے سنجیدگی سے کہا۔ تقسیم کے فوراً بعد مشہور فلم ڈائریکٹر مسعود پرویز نے مجھ سے کہا، مفتی صاحب اگر آپ ایک ایسی فلمی کہانی لکھ دیں جس میں دور جہالت کے قدیم عرب قبیلوں کی زندگی کی تصویر ہو، عربوں کی بت پرستی، شراب نوشی، زناکاری، بے حیائی اور عیاشی دکھانے کے بعد دفتن جہالت کے بادل چھٹ جائے اور سورج نکل آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت کے اثرات عربوں کی کایا پلٹ دیں۔ مسعود پرویز کے خیال نے مجھے محصور کر دیا۔ فلم لکھنے کے لیے میں نے مکہ کی تاریخ کا مطالعہ شروع کر دیا۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ حج کے قوائف بالکل وہی ہیں جو زمانہ جاہلیت میں مکہ کے بت کدے میں سالانہ اجتماع پر ادا کیے جاتے تھے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جب لات منات کا طواف ہوتا تھا تو زائرین ننگے ہوتے تھے، ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہوتے تھے اور بغلوں میں محبوبائیں ہوتی تھیں، لیکن اب زائرین کے جسم ملبوس ہوتے ہیں، دلوں میں پاکیزہ جذبات کی بھیڑ لگی ہوتی ہے، ہونٹوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے جام ہوتے ہیں، اور اگرچہ مسجد الحرام میں عورتوں اور مردوں کی بھیڑ ہوتی ہے، لیکن وہاں نہ کوئی عورت ہوتی ہے نہ مرد ہوتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے قدرت اللہ سے پوچھا۔ ہاں، وہ بولے، تقریباً۔
اگر حج وہی پرانا رچول ہے تو پھر میاں صاحب جیسے بزرگ لوگ اس کے لیے کیوں منہ پھاڑ پھاڑ کر روتے ہیں؟ پتہ نہیں، قدرت اللہ نے کہا۔ قدرت اللہ ایک ایسے تنگ منہ کا مرتبان ہے اور انہوں نے التزاماً اپنے علم اور مشاہدے کے پانی کی سطح اتنی نیچے رکھی ہوئی ہے کہ اس سے استفادہ کے لیے مرتبان میں بہت سے پتھر پھینکنے پڑتے ہیں جب کہیں جا کر طالب کی چونچ ہری ہوتی ہے۔ اس قدر ہری نہیں ہوتی کہ پیاس مٹ جائے، بلکہ اس قدرت ہری کی تشنگی اور بڑھ جائے۔ قدرت کا روکھا جواب سن کر مجھ میں مزید پتھر مارنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے سوچا اتنی محنت کون کرے، اور اگر حج کے کوائف کے متعلق پتہ چل بھی جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ پھر چند ایک ماہ کے بعد گویا بھس میں آگ لگ گئی۔ حج کے خوابوں کا تانتا بند گیا۔ میں کہیں جانے کے لیے سامان باندھ رہا ہوں، کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ پیشتر اس کے کہ میں جواب دوں آواز آتی ہے یہ حج پہ جا رہے ہیں۔ میں بس میں بیٹھ جاتا ہوں، بس چل پڑتی ہے۔ کنڈکٹر ٹکٹ دینے آتا ہے۔ میں ملتان جاؤں گا، میں اس سے کہتا ہوں۔ سبھی مسافر حیرانی سے میری طرف دیکھتے ہیں اور ایک زباں ہو کر چلاتے ہیں یہ بس تو حج کو جا رہی ہے، مگر میں تو ملتان۔ روکو روکو، میں چلاتا ہوں۔ کنڈکٹر نفی میں سر ہلاتا ہے، یہ بس رکے گی نہیں۔ ایک بڑھیا آتی ہے، میرے ہاتھ پر اٹھنی رکھ دیتی ہے، کہتی ہے اس کا گیہوں خریدنا اور کبوتروں کو ڈالنا میری طرف سے۔ کون سے کبوتر؟ میں پوچھتا ہوں۔ اے روزہ پاک کے اور کون سے؟ یہ خوابوں کا سلسلہ 3 مہینے تک جاری رہا، حتیٰ کہ میں بوکھلا گیا۔